ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ احادیث نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں، نماز مسلمان اور کافر کے درمیان میں ڈسٹنکشن تقسیم کرنے والی چیز ہے کہ اگر ایک جگہ پہ اذان ہو رہی ہے اور اگر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو کافر ہے اس نے تو ظاہر بات ہے نماز نہیں پڑھنی، لیکن جو مسلمان ہے وہ بھی اس وقت اذان کا جواب نہیں دیتا اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، تو ظاہری طور پہ اس ٹائم پہ اس کو فرق کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے پہلے بھی ڈسکشن میں یہ بات کی تھی کہ جو ایمان ہے وہ عمل کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے۔ تو ایمان کے بعد جو چیز جب ہم اپنے آپ کو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کو جو ہے وہ مانتے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ہم نے یہ قبول کیا ہے، تو جو چیز سب سے پہلے عمل آتا ہے وہ نماز کا آتا ہے۔ تو نماز کے بارے میں جو ہے وہ ہم سب لوگ سستی کر جاتے ہیں، اور اس لیے ذہن میں رکھیں کہ نماز قبر میں بھی جب جائیں گے نا تو سب سے پہلا حساب جو ہے نا نماز کا ہوگا۔ تو اس لیے نماز کے بارے میں خدا کے لیے سستی نہ کریں، اور چاہے کچھ بھی ہو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا، حضرت عبداللہ کی سے یہ روایت ہے، پھر کون سا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ اور پھر انہوں نے کہا پھر کون سا؟ تو اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ اچھا، اس کے بعد باجماعت نماز کے بارے میں ہے کہ باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ اسی میں یہاں پر ایک ایک حدیث جس کا مفہوم یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اگر مجھے ان لوگوں کے گھر والوں کا خیال نہ ہوتا، یہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں جب جماعت کھڑی ہونے لگتی تو میں کسی کو کہتا کہ نماز پڑھاؤ، اور میں ان لوگوں کے گھر میں جاتا جو بغیر کسی وجہ کے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے اور اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، نماز مرد کے لیے جو نماز ہے وہ جماعت سے، اور ایک اور بھی ایک ٹیکنیکل میں بات آپ کو کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کی نماز کے اندر باقاعدگی ہے، تو اس کو باقاعدگی لانے کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ وہ جماعت سے پڑھے۔ تو اس لیے نماز، اللہ ہم سب کو نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل و عیال اور اس کا مال لوٹ لیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک نماز کی قضا ہو جائے بغیر کسی ریزن کے، کسی وجہ کے، تو لوگ اس سے پہلے تو زمانے میں، حضرت وسلم کے زمانے میں کوئی نماز چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو یہ اتنی بڑی یہ ہے، اگر کوئی اس حدیث کو کوئی سمجھے کہ ایک نماز کا فوت ہو جانا، ایک نماز کا مس کر دینا، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کا سب اس دنیا کا مال و متاع اس کا چلا گیا۔ تو اس لیے نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنی۔ اچھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہے کہ وہ یاد آتے ہی پڑھ لے، اس نماز کا اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی چیز میں مصروف ہو گیا ہو یا وہ بھول گیا ہو تو فوراً ہی، جیسے ہی اس کو موقع ملے، فوراً نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد یہ کہ نماز میں خشوع دیکھیں، جب آپ کی نیت صاف ہوگی، جب آپ کا وضو صاف ہوگا، جب آپ ایک اور بات کہ جب انسان کے اندر یہ خوف ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو نماز کے اندر یہ کیفیت کہا جاتا ہے کہ یہ کیفیت ہو کہ ہم محسوس کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کیفیت نہیں محسوس کرتے تو کم کر سکتے، تو کم از کم ہمیں یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، نماز کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے، نماز کی تیاری کرنی چاہیے، اور نماز کو ایسے ادا کرنا چاہیے کہ جیسے ہم دیکھیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کوئی ایک نماز ادا کر رہے ہیں نا، تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں اگلی نماز تک کی ہماری زندگی ہے یا نہیں۔ دیکھیں کہ اس دنیا میں کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو بینگ اے ڈاکٹر میں اس چیز کو کوریلیٹ کرتا ہوں کہ زندگی اور موت جو ہے نا، وہ انسان کا جو جسم اللہ نے بنایا ہے اور وہ جس طرح چل رہا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر نماز کو ہم یہ سوچ کے پڑھیں کہ جیسے یہ آخری نماز ہے، پھر اگر نہ موقع ملا پھر، تو اس لیے اگر ہمیں پتہ ہو گیا آج ہم مر جائیں گے تو پھر تو ہم آخری نماز ضرور پڑھیں گے شاید اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو اس لیے جو نماز جو پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ میری گزارش ہے کہ وہ نماز کو ہلکا نہ لیں، اور نماز کی کبھی بھی کسی بھی صورت سستی نہ کریں نماز کے لیے۔ اور ایک اور بات یہ کہ دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کچھ الفاظ تھے، ان میں ایک نماز کا تھا۔
تو دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہے کہ وہ نبی جس نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت صعوبتیں برداشت کی، اور جو ہر وقت ہمارے لیے دعائیں مانگتا رہا، اس کی جو وصال کے وقت جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ اس کے بعد جو ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے تھے کہ راحت کا سامان کرو. تو وہ بیسیکلی وہ بھی اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ راحت کا لفظ یوز کرتے تھے نماز کا. تو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس طرح ہمیں یہ چیز اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم ایک روٹین بنا لیتے ہیں. تو نماز کے لیے بھی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ نماز کے جو الفاظ ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور جب وہ ادا کریں تو ان کو سمجھ کے ادا کریں. اس کے بعد یہ کہ نماز کے اندر جو صورتیں ہیں وہ کوشش کریں کہ ورائٹی ڈفرینٹ آیات، ڈفرینٹ صورتیں جو جتنی بھی یاد ہیں ان کو ترتیب سے، یا اس کو جو ہے وہ آپ ایسے پڑھیں کہ مختلف بدل بدل کے پڑھیں، کیونکہ اس سے کانسنٹریٹ خشوع پیدا کرنے کے، نماز کے خشوع پیدا کرنے کے یہ طریقوں میں سے. تو اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نماز کو ایک بوجھ سمجھ کے، ایک مجبوری سمجھ کے نہ پڑھیں. ہم یہ سمجھ کے پڑھیں کہ جیسے ہماری اللہ سے ملاقات کا موقع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.